ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہم بیان کر رہے تھے، تو ہم یہاں پہنچے تھے کہ سوال کرنے والے نے عرض کی کہ مل احسان یا رسول اللہ، اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے ارشاد فرمائیے۔ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہ درجہ ضرور حاصل ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم اللہ کریم کے روبرو ہیں؟ میرے خیال میں یہ کیفیت بہت کم ہوتی ہے۔ ہم کبھی چھینکتے ہیں، کبھی کھانستے ہیں، کبھی خارش کرتے ہیں، کبھی اباسی لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم کسی عہدیدار یا افسر کے سامنے بھی کھڑے ہوں تو یہ سب کچھ نہیں کرتے، بڑی احتیاط سے بڑے ادب سے کھڑے رہتے ہیں۔ کوئی عدالت میں کھڑا ہو یا کسی ڈپٹی کمشنر کے پاس یا ایس پی کے پاس یا کہیں کھڑا ہو تو وہ نہ سر کھجاتا ہے، نہ کھانسی آتی ہے، نہ اباسی آتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خیالات بھی کو نہیں آتے، ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، بات کر رہا ہوتا ہے یا اس کی بات سن رہا ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ نمازوں میں ہمیں سارے خیالات بھی آتے ہیں اور جمائیاں بھی آتی ہیں، کھانسی بھی آتی ہے، بلکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب سجدہ کر کے اٹھتے ہیں تو اگر 2 صفیں ہیں، 1 صف ہے تو اللہ ماشاءاللہ کوئی نہ کھانسے، نہیں تو پوری صف کھنگورے لگاتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی تصور نہیں ہوتا کہ اللہ کریم ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کریم کو دیکھنا ظاہری آنکھ سے اس دنیا میں تو ممکن نہیں، یہ بحث ہو چکی پچھلے جمعے پر، لیکن دل میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا، یہ کیفیات قلبی کی بات ہے۔ احسان ہی کو تصوف اور سلوک کہتے ہیں، اور تصوف سارا ہے ہی دل کا معاملہ۔ کیفیات قلبی کو اللہ کے نام سے، برکات نبوت سے روشن کرنا، ترتیب دینا اور انہیں اتنا مضبوط کرنا کہ یقین ہو جائے انہیں کہ اگرچہ میں ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا پر میں جمال باری کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو اس کا حکم نہ دیا جاتا، کیونکہ جو کام بندے کے بس میں نہیں ہے شریعت نے وہ ضروری قرار نہیں دیا۔ جیسے نماز میں قیام فرض ہے، لیکن اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے فرض نہیں ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ رکوع و سجود فرض ہیں، لیکن ایک آدمی رکوع پورا نہیں کر سکتا، سجود نہیں کر سکتا، وہ اشارے سے کر لے۔
تو فرائض ساقط ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو اس کا شارع علیہ الصلوۃ والسلام حکم ہی نہ دیتے۔ جب حکم دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر انسان، ہر فرد، ہر بالغ مرد عورت کے لیے ممکن ہے۔ جو بھی محنت کرے، جو بھی اللہ اللہ کرے، جو بھی کسی سے برکات حاصل، اس میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ذاتی محنت اور ایک برکات نبوت، کیونکہ یہ برکات نبوت میں سے ہیں یہ کیفیات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں سارا دین زبانی پہنچایا، وہاں کیفیات قلبی بھی پہنچایا۔ دین سننا اور سمجھنا، دین کا علم حاصل کرنا ایک بات ہے، لیکن جو بھی حضور کی نگاہ پاک کے سامنے آیا وہ صحابی ہو گیا، یہ دوسری بات ہے۔ صحابی ہو جانا اتنا بڑا درجہ ہے کہ دنیا زمین کے سارے لوگ بھی اگر ولی اللہ ہو جائیں اور ولایت کی آخری منزل کو پہنچ جائیں، سب کی ولایت جمع کی جائے تو صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچتی۔ وہ اتنے بلند ہیں کہ جہاں صحابیت کی انتہا ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہو جاتی۔ تو اتنا عظیم درجہ پانے کے لیے نہ انہوں نے کوئی مجاہدہ کیا، نہ چلے کاٹے، نہ نوافل پڑھے، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے۔ وہ ایک نگاہ کی بات تھی کہ قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات ان کے وجود میں، ان کے قلب میں، ان کے سینے میں آ گئیں اور وہ درجہ صحابیت پہ فائز ہو گئے۔ یہی قوت صحابہ میں اس درجے کی تھی کہ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جس صحابی کی صحبت میں کوئی پہنچا وہ تابعی ہو گیا۔ تابعین کی خالی صحبت میں کوئی پہنچا وہ تبع تابعی ہو گیا۔ یہ خیر القرون تھے، بہترین زمانے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ آپ نے فرمایا۔ جو زمانے گزر چکے ان میں بھی اور جو آ رہے ہیں ان میں بھی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد کا، پھر اس کے بعد کا۔ تو گویا یہ تین دور، عہد نبوی صحابہ کا دور بھی تھا، صحابہ کے بعد پھر تابعین کا، اور پھر تبع تابعین کا۔ یہ تین زمانے تمام زمانوں سے افضل۔ تو دین چونکہ مجموعہ ہے ارشادات رسول اور برکات رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا، تو دین کامل اس کے پاس ہے جس نے ظاہری علم بھی سیکھا اور قلبی برکات بھی حاصل کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول میں نے عرض کیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ظاہری علم سیکھا، کیفیات قلبی حاصل نہیں کی، وہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے، وہ اس کے گناہ گار ہو جانے کا اندیشہ ہے، غلطیاں کرے گا۔ جس نے قلبی کیفیات حاصل کرنے کی اور ظاہری معلومات حاصل نہیں کی، اس کے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ، زندیق ہو جائے گا اور راستے سے بھٹک جائے گا۔ جس نے ظاہری علم بھی حاصل کیا اور کیفیات قلبی بھی حاصل کی، اس نے پورا کام کیا، اسے اللہ سے سلامتی کی امید رکھنی چاہیے۔ تو تبع تابعین کے بعد اولیاء اللہ اور اللہ کے بڑے اولو العزم اور بڑے بلند حوصلہ لوگوں نے عمریں صرف کر کے اس نعمت کو حاصل کیا اور آگے پہنچایا۔ اور جس طرح دین انشاءاللہ قیامت تک قرآن کریم اور دین کی تعلیمات قائم رہیں گی، اسی طرح یہ برکات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں دینی معلومات بھی ہیں اور قلبی کیفیات بھی۔ تو یہ کیفیات قلبی میں سے ہے کہ قلب میں اس طرح کا نور بھر جائے، قلب کی آنکھ اتنی کھل جائے کہ جب آپ
حضور حق میں حاضر ہوں تو اسے یہ یقین ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اتنی اہلیت حاصل نہیں کر سکے تو کم از کم اسے یہ یقین ہو کہ میں اللہ کریم کے روبرو کھڑا ہوں۔ یہ یقین بھی حاصل ہو جائے تو پھر خیالات بھی نہیں آتے، کھجلی بھی نہیں ہوتی، جمائیاں بھی نہیں آتی، کھانسی وغیرہ بھی نہیں آتی۔ یہ یقین ہے میں اللہ کے روبرو کھڑا ہوں۔ تو نماز کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ یہ یقین تو ہو۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ یہ یقین حاصل کرے، کیفیات قلبی حاصل کرے، ذکر قلبی کرے، دل کے ساتھ محنت کرے، مجاہدہ کرے۔ آخر ہم روزی کمانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا مجاہدہ کرتے ہیں، دنیا کے لیے ہمیں کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ لوگ وطن چھوڑ کر دور دراز چلے جاتے ہیں، برسوں نہ بچوں کی شکل دیکھی، نہ والدین کی، نہ گھر کی، مزدوریاں، محنتیں رات دن کر 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 کے چند پیسے ہی کماتے ہیں نا۔ تو اتنی محنت قلب سے بھی کیوں نہ کی جائے، اس کے لیے بھی کیوں نہ سفر اختیار کیا جائے، جہاں پتہ چلے کہ یہ دولت مل سکتی ہے وہاں جایا جائے، اللہ کے بندوں کی صحبت تلاش کی جائے، وہاں جایا جائے، یہ نعمت حاصل کی جائے، اس پر رات دن محنت کی جائے۔ ہم عجیب لوگ ہیں کہ دائمی رہنے والی تو اللہ کی عبادت اور فرائض تو مجبوری، فرائض کے بغیر تو زندگی ممکن نہیں ہے۔ جیسے پانی پینا، سانس لینا، روٹی کھانا، اس کے بغیر کتنے دن گزارا ہوگا، اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض جو ہیں یہ روح کے لیے اسی طرح ضروری ہیں۔ ان کے بغیر تو مر جائے گی، کتنے دن زندہ رہے گی۔ تو اصل محنت تو وہ ہے کہ جو فرائض ادا کرنے کے بعد ہم نفل کے طور پہ محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں، اور یہ جو قلبی ذکر اور قلب کے ساتھ محنت ہے، اسے تو علماء حق نے فرض لکھا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم نے اپنی تفسیر مظہری میں لکھا، اور مسلمان مرد اور عورت کے لیے واجب ہے۔ اور صوفیاء کرام سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں عین، فرض عین ہے، کیونکہ یہ جو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو یہ نماز کے فرائض میں سے ہو گیا۔ تو فرض کے لیے جو چیز ضروری ہو وہ بھی فرض ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، وضو تو فرض نہیں ہے، نفل عبادت ہے، باوضو رہنا اچھی بات ہے، نہ رہو تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جب نماز فرض ہوتی ہے تو وضو بھی فرض ہو جاتا ہے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو جو چیزیں فرض کی ادائیگی کا سبب ہیں، جب وہ فرض ہوتا ہے تو اسباب بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ فرض ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کے لیے مجاہدہ بھی فرض ہو گیا، ذکر کا سیکھنا بھی فرض ہو گیا۔ اس کے لیے تلاش کرنا ایسے لوگوں کا، ایسے بزرگوں کا، اللہ کے ایسے بندوں کا جہاں یہ دولت بٹتی ہو، وہ بھی فرض ہو گیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اتنی محنت کرے، اتنا مجاہدہ کرے۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ بعض اوقات ساتھیوں کی میل آتی ہے کہ میں لطائف کر رہا ہوتا ہوں اور مجھے خیالات آتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ لطائف کر ہی نہیں رہے۔ توجہ آپ کی خیالات کی طرف ہے تو لطائف کیا کر رہے ہیں؟ توجہ بھی تو لطائف کی طرف ہو کہ ہو کی ضرب لگ رہی ہے، لطیفے پہ چوٹ لگ رہی ہے، اللہ کا نام اندر جا رہا ہے۔ تو توجہ اگر دوسری طرف ہے، خیالات آ رہے ہیں، تو پھر آپ میں سانس کی مشق کر رہے ہیں، کر تو کچھ بھی نہیں رہے۔ دیکھیں نا، آدمی ایک وقت میں دو باتیں تو نہیں سوچ سکتا، ایک ہی سوچتا۔ تو اگر خیالات آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی توجہ ذکر کی طرف نہیں ہے۔ اگر ذکر کی طرف توجہ ہو تو خیالات کیوں آئیں؟ تو گویا یہ بہت ضروری ہے
کہ ذکر قلبی کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے، ان کے پاس رہا جائے، وقت نکالا جائے، محنت کی جائے، یہ دولت ساتھ قبر میں جائے گی۔ جو ہم دنیا کماتے ہیں وہ یہاں رہ جائے گی، وہ وارثوں کا مال ہے۔ وہ بھی اگر ہم نے حلال کمایا اور جائز جگہ خرچ کیا تو اللہ کی عبادت ہے، اگر حرام کمایا جمع کر کے مر گئے تو عذاب کا سبب بنے گی۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ سونا چاندی جو ناجائز لوگوں نے جمع کیا ہوگا اس کو دوزخ میں گرم کر کر کے انہی سے ان کے چہروں ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ دولت ہے تمہاری۔ تو اس کے لیے تو رات دن مخلوق لگی ہوئی ہے اور اس کے لیے کسی کے پاس فرصت نہیں ہے، حالانکہ یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اس پوچھنے والے نے عرض کی فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے بتائیے، قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھنے والے سے بتانے والا زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے حتمی، کہ کس لمحے کس گھڑی کب واقع ہوگی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سوال کر رہا ہے جتنا وہ جانتا ہے اتنا میں بھی جانتا ہوں، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے۔ یعنی تم بھی جانتے ہو کہ اللہ ہی کو علم ہے قیامت کب ہوگی، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ علم اللہ ہی کو ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کس لمحے کس دن کس تاریخ کس لمحے واقع ہو جائے گی۔ قال فأخبرنی عن اماراتها، تو سوال کرنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ پھر قیامت کی کچھ نشانیاں ارشاد فرما دیجئے، کچھ حالات و واقعات جو قیامت سے پہلے ہوں گے وہ ارشاد فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ترا قال ان تلد الامۃ ربتها، پہلی نشانی یہ ہوگی کہ کنیزیں اور لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنیں گے۔ یہ بڑی عجیب ارشاد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بہت سے معنی علماء نے کیے ہیں، لیکن اس سب میں آسان قابل فہم اور معنی جو زیادہ قریب تر ہے وہ یہ ہے کہ ماؤں کا احترام اٹھ جائے گا، لوگ ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو کنیزوں باندیوں نوکرانیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب ماؤں کو باندیوں اور کنیزوں کی طرح سمجھنی، لونڈی اپنے مالک کو جنیں گی، بیٹا جوان ہوگا تو اس کی حیثیت مالک کی بن جائے گی اور ماں کی حیثیت غلام کی یا کنیز کی یا لونڈی کی رہ جائے گی۔ اور یہ نشانی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ مہذب ہونے کا دعویٰ اہل مغرب کو ہے کہ ہماری بڑی تہذیب ہے، ان کا طرح امتیاز یہ ہے کہ وہ ماؤں کو باپوں کو ایک اولڈ ہوم کے نام سے بنے ہوئے ہیں، بوڑھوں کے گھر، خیراتی ادارے جو لوگوں سے خیرات مانگ کر وہاں بوڑھوں کو رکھتے ہیں اور انہیں 2 وقت کھانا چائے دیتے رہتے ہیں، کپڑے شپڑے دے دیتے ہیں، ان کا علاج معالجہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ سب خیرات پر ہوتا ہے۔
تو جوان اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہاں چھوڑ آتی ہے اور پھر وہ مرنے تک اولادی شکل کو ترستے رہتے. جنہیں زیادہ مہذب ہونے کا دعویٰ ان کا تو یہ حال ہے. اور ہمیں جنہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، ہمارا عالم بھی یہ ہے کہ وہ ماں جو بچے کو بولنا سکھاتی ہے، وہ باپ جو اسے بولنا سکھاتا ہے، وہ بات کریں تو بچہ، اب جوان بچہ کہتا ہے چپ کر بابا، آپ کو تو بات کرنا آتی نہیں. یہ کمال نہیں ہوگی؟ کیا یہ سب ہم دیکھ نہیں رہے؟ اکثر گھروں میں جب بہویں آ جاتی ہیں تو ماؤں کا کام صرف برتن مانجنا یا کپڑے دھونا رہ جاتا ہے، اور جو کھانا بچوں سے اور بڑوں سے بچتا ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے. کیا یہ ہم سب کچھ دیکھ نہیں رہے؟ اکثریت کی بات میں کہہ رہا ہوں. خال خال گھروں میں تو ادب و احترام الحمدللہ ہے، اور اللہ انہیں ایسے گھروں کو قائم رکھے اور انہیں بہت برکت دے. لیکن اکثریت کا عالم یہ ہے کہ اب یہاں پاکستان میں بھی اولڈ ہوم بننا شروع ہو گئے ہیں، اپنا گھر کے نام سے کسی اور نام سے، جہاں بیماروں کو، بوڑھوں کو، جو اپنے گھر میں جسے فالتو سمجھو وہاں چھوڑو، وہ خیرات زکوٰۃ پہ پلتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ عالم دیکھو تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت قریب آ گئی. قیامت سے پہلے یہ عالم ہوگا کہ لوگ ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے گویا وہ کنیزیں اور باندیاں ہیں، یعنی کنیزیں اپنے مالک کو جنیں گی. اس کے اور بھی معنی کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ موزوں اور قابل فہم اور عام فہم معنی یہ ہے کہ ماؤں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک ہوگا. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد بیچارے خاموش ہو کر آنسو بہاتے رہتے ہیں. باپ کو بیٹے سے بات کرنی ہو تو وہ سوچتا رہتا ہے کہ کیسے بات کروں کہ ناراض نہ ہو، جھڑک نہ دے. اور اکثر عالم یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی محنت کر کے جو مکان بناتے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہ آ جاتی ہوں، کہتی ہیں بابا کمرے خراب کرتے ہو، اندر کھانستے ہو، تھوک دیتے ہو، تمہارے جوتے گندے ہوتے ہیں، فرش خراب کر جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ، پنکھا لگا لو، غسل خانہ ہے وہاں پانی بھی ہے، نہا لو، پنکھا لگا لو، وہاں سو جاؤ. ہمارے گاؤں میں تو یہ ہوتا ہے، دیہات میں یہ کرتی ہیں، اتنی مہربانی کرتی ہیں کہ یہاں مساجد ہیں تو ان میں پنکھے بھی ہیں، غسل خانہ، جا بابا مسجد میں نہا لے، جا کے پنکھا لا کے سو جا، کمرے خراب نہ کر. یا ساری عمر محنت کر کے اس نے بنائے تھے، اب اسے کمرے میں گھسنے کوئی نہیں دیتا. کھانے کا وقت ہو تو 10 باتیں سنائی جاتی ہیں، کھانے کی چھٹی پڑ گئی، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، بس کھانے کے وقت. کھانے میں تو صحت مند ہے، ویسے بیمار ہے، ویسے بوڑھا ہے، کھاتا تو 10 روٹیاں. تو کیا وہ کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے اس غریب کا جو تھوڑا بہت کھاتا ہے؟ تو یہ نشانی بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں. دوسری نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، انترا الحفاظ العراۃ العالۃ رعاۃ الشاء یتطاولون فی البیان. پھر انہوں نے ارشاد فرمایا، تو دیکھے گا ننگے پاؤں والے، ننگے بدنوں والے مفلسوں کو، بکریوں کے چرواہوں کو، کہ وہ محلوں میں نظر آئیں گے اور ان پر فخر کریں گے. آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ حکمران بن گئے ہیں جنہیں کلمہ نہیں آتا. ایسے ایسے لوگ حکمران بن گئے ہیں جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اور ایسے ایسے لوگ ہمیں اقتدار میں نظر آتے ہیں جن کے والدین کل مزدوری کرتے تھے. فرمایا تو دیکھے گا
ننگے پاؤں والے، ننگے بدنوں والے مفلسوں، بکریوں کے چرواہوں کو کہ وہ محلوں میں نظر آئیں گے اور ان پر فخر کریں گے۔ تو اقتدار کے ایوانوں میں بھی اب کوئی دور کی بات نہیں، پیچھے دور نہیں جانا پڑتا۔ یہیں پاکستان بننے کے بعد جن کے باپ یہاں مزدوری کرتے تھے، جو خود مزدوری کرتے تھے، آج ان میں سے بیشتر کو ہم حکومت کے ایوانوں میں دیکھتے ہیں، اقتدار کی گلیوں میں پھرتے ہوئے، اقتدار کی گردشوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ہے۔ اور عمومی طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ مانگ کر کھاتے تھے، ساری سردیاں مانگ کر گزارا کرتے تھے، گاؤں میں آ جاتے تھے، شام کو مسجد میں چلے جاتے اور وہاں آواز لگاتے تھے، اہل محلہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مسجد میں اتنے مسافر بھی ہیں، اور لوگ تھوڑی تھوڑی روٹی انہیں بھیج دیتے تھے۔ آج ان کے دروازے پہ گاڑیاں کھڑی ہیں اور انہوں نے کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں بڑی بڑی خوبصورت۔ جیسی کوٹھیاں اسلام آباد میں ویسی آج آپ کو یہاں جنگلوں میں بھی نظر آئیں گی۔ تو فرمایا مفلسوں کو، ننگے بدن ننگے پاؤں چلنے والوں کو، بکریوں کے چرواہوں کو محلات میں دیکھو گے اور ان پر وہ ناز کریں گے، فخر کریں گے۔ یہ نشانی بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج دیکھ لو ہمارے ان دیہات میں، ہمارے سامنے، ہم پہلے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہمارے سامنے کسی کو ایک مکان بنا، اسے ہم کوٹھا کہتے تھے، ایک کوٹھا بنانا ہوتا تھا تو وہ 10-12 آدمی برادری کے لے جاتا تھا، پہاڑ سے پتھر نکالتا تھا، انہیں کوئی دیہڑی نہیں دیتا تھا، ایک وقت کا کھانا دے دیتا تھا، مانگ کے لے جاتا تھا۔ پھر وہ مستری کو اس وقت کوئی 2 آنے 4 آنے دیہڑی دیتے تھے، تو وہ جا کر ان پتھروں کو کچھ تھوڑا تھوڑا پھاڑ تراش خراش کر چوکور کر دیتا تھا۔ پھر اونٹ والوں سے کو بھاڑا دیتے تھے، وہ پتھر اٹھا کر لاد کر لے آتے تھے۔ پھر ایک مستری لگایا جاتا تھا جو ہر 6 مہینے بعد اسے فصل سے کچھ حصہ گندم یا باجرہ دیا جاتا تھا، وہ مفت میں کام کرتا تھا، دیوار بناتا تھا، اور مزدور مانگ کر لگائے جاتے تھے، آج تم ہمیں ایک دیہڑی لگا دو، آج تم ہمیں، تو رشتہ داروں کو، برادری کو مانگ کر اپنے کھیتوں سے، اپنے جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر لائی جاتی تھیں، اور پھر ان کی چھت ڈالی جاتی تھی، ٹیڑھے میڑھے بالے اور ٹیڑھی میڑھی لکڑیاں، اور اوپر سنتھا وغیرہ ڈال کر مٹی بڑے خوش ہوتے تھے کہ مکان بن گیا، بڑا سا مکان بناتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس مکان کے ایک طرف رات کو سردیوں میں جانور بندھے ہوتے تھے، بیل گائے بھینسیں، ایک طرف سونے کی جگہ بنی ہوتی، درمیان میں چولہا بنا ہوتا تھا۔ یہ سارے کام ایک ہی اس میں کوٹھے میں ہو جاتے تھے۔ پھر تھوڑی سی آسودگی ہوئی تو پھر جانوروں کے لیے ایک الگ کوٹھا، رہنے کے لیے ایک الگ کوٹھا، کھانے پکانے کے لیے چھوٹا سا ایک الگ کوٹھا بن گیا۔ لیکن سارے پتھر کے اور پکے پتھروں تراشیوں کے کم، سارے عموماً بغیر تراشے ہوئے کچے پتھروں کے مٹی سے لیپے ہوئے، ان میں ہم نے گزارا کیا، لڑکپن جوانی گزاری ہے۔ آج دیکھ لیں کسی گاؤں میں کوئی پتھر کا نام نظر نہیں آتا، ہر جگہ اینٹوں کی دیواریں بن رہی ہیں، لنٹر کی چھتیں پڑ رہی ہیں، کوئی آج لکڑی جلانے کی بھی نہیں لاتا، کہتے ہیں گیس دو، جہاں گیس کے پائپ نہیں پہنچے سلنڈر لے آتے ہیں، آج لکڑی جلانے کو پسند کوئی نہیں کرتا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت سر پر، بھوکے ننگے رہنے والے لوگ، مفلس لوگ، ان پڑھ چرواہے، گڈریے پختہ مکان، کوٹھیاں، بنگلے بنا رہے ہیں،
جو شیشہ اسلام آباد میں عمارتوں میں لگا ہوتا ہے، جس میں سے باہر سے نظر نہیں آتا، اندر سے باہر نظر آتا ہے، وہ میں نے جنگلوں میں لوگوں کے گھروں میں لگا ہوا، نئی کوٹھیاں، نئے بنگلے بنے ہوئے جنگلوں میں میں دیکھتا ہوں کہ لگا ہوا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی بھی بتائی ہے کہ بھوکے ننگے جنگلوں کے باسی، ننگے بدن ننگے پاؤں پھرنے والے محلات بنا لیں گے اور بیٹھ کر فخر کریں گے اور کہیں گے نہیں یہ ہمارا تو باپ دادا رئیس تھا۔ کوئی نہیں مانے گا کہ کل ہم مفلس بھی تھے، اکڑیں گے بڑے، میں فلاں خاندان کا ہوں، میں ملک صاحب ہوں، میں چودھری ہوں، میں خان صاحب ہوں۔ تو یہ دوسری نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ سوال پوچھنے والا شخص رخصت ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں میں کافی دیر بیٹھا رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ ثم انطلق فلبثت ملیا، وہ سوال کرنے والا تو چلا گیا، میں کافی دیر بیٹھا رہا۔ ثم قال لی یا عمر اتدری من السائل، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ یہ رویہ تھا صحابہ کرام کا۔ بڑے بڑے شاعر، ادیب، دانشور، تاریخ کے ماہر، انساب کے ماہر، اور اتنے ماہر تھے زباندار۔ عرب لکھنا پڑھنا جاننے والے لوگ کم تھے، لیکن ادبیات میں اتنے ماہر تھے کہ عرب کے علاوہ باقی دنیا کو عجم کے معنی ہوتا ہے گنگا، بے زبان، تو وہ کہتے تھے کہ عرب اہل زبان ہے، باقی دنیا کے پاس زبان نہیں ہے۔ لیکن جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی یا کوئی ارشاد ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اس کا معنی جانتے ہو؟ کہتے اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ کوئی اپنے علم سے، اپنی طاقت سے، اپنے قوت سے، کوئی کسی صرف و نحو سے یا علم کلام سے یا کوئی اپنے ترجمے سے مقصد نہیں نکالتا تھا۔ آج مسلمانوں میں اتنے فرقے بن گئے ہیں کہ گنے نہیں جاتے۔ ایک گھر میں 5 بندے رہتے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے 5 کا مذہب نہیں ملتا، ایک اور عقیدے پر ہے، دوسرا اور پر ہے، تیسرا اور پر ہے، چوتھا اور پر ہے، 5واں پر۔ اللہ کی شان، کیا ہو گیا ہمیں؟ آج کا المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے قرآن کا ترجمہ کرنا شروع ہو گیا۔ جس آیت سے جو سمجھتا ہے وہ معنی نکال لیتا ہے۔ یہ رویہ ہماری تباہی کا سبب ہے۔ آج بھی اگر ہم وہی بات جو صحابہ کرام کرتے تھے، آج بھی ہم یہ سمجھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق یہ ہے کہ ترجمہ وہی صحیح ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقی سب باطل ہیں۔ آج بھی اگر ہم قرآن کا وہ ترجمہ، آیات کے وہ معنی سمجھ لیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو کوئی فرقہ نہیں رہتا، سب پھر یکجا ہو جاتے۔ ہر فرقہ قرآن اٹھائے پھرتا ہے، قرآنی آیات پڑھتا ہے، ترجمہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اگر وہی ترجمہ جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی عرض کی کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔
تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فإنہ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبرائیل امین تھے جو حاضر ہوئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں۔ یہ آنے والا یا سائل جو سوال کر رہا تھا یہ جبریل امین تھے، انسانی شکل میں تشریف لائے، حاضر ہوئے بارگاہ نبوی میں، اور ان کا مقصد یہ تھا من جانب اللہ انہیں بھیجا گیا کہ یہ سوال کر کے ان کا جواب لے کر تمہیں تمہارا اہل مجلس سیکھ لیں، پھر وہ ساروں کو سکھائیں۔ گویا دین سیکھنا ضروریات دین میں سے اور اسے آگے سکھانا فرائض دین میں سے۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ چلے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا، صحابی سے، کہ انہیں آواز دو، پیچھے بلاؤ بندے کو۔ وہ بھاگ کر لپک کر گئے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، وہاں تو کوئی بھی نہیں۔ وہ زمانہ تھا گھوڑے کا یا اونٹ کی سواری کا، تو اگر باہر نکلا چند منٹ ہوئے تو سواری کے پاس ہوتا یا زیادہ جلدی کرتا، سواری پر بیٹھ جاتا، جا رہا ہوتا اونٹ پر یا وہ، وہاں تو کوئی نشان ہی نہیں ہے، کوئی بات کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی بندہ نہ سواری نہ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے، اس لیے آئے تھے میری بارگاہ میں، حاضر ہوئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں، یعلمکم دینکم۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے۔ یہ جو روایت ہم نے اب تک جس کا معنی کیا ہے یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، خلیفہ دوم جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، ان سے ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بہت سی حدیثیں روایت ہیں اور بڑی معتبر حدیثیں ہیں۔ انہوں نے عرض کی تھی وہ اکثر حضور کی خدمت میں رہے، اور جب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ مجھے حدیثیں یاد ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھا دی، حضور ارشاد فرماتے رہے، جب مجلس برخاست ہونے کو عید فرمایا اس چادر کو لپیٹ لو اور اسے سینے سے لگا لو۔ انہوں نے لپیٹ کر سینے سے لگا لی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جتنا عرصہ حضور کی خدمت میں وصال نبوی تک میں رہا، جو حضور نے ارشاد فرمایا مجھے ازبر ہو گیا، مجھے آج تک کوئی حدیث نہیں بھولی۔ تو گویا یہ بھی درست ہے کہ اہل اللہ سے برکات حاصل کیجئیں، اور مختلف فوائد، بیماریوں کا علاج یا یادداشت کا علاج یا اس طرح ان کے برکات سے، ان کی توجہ سے، ان کی چیزوں کے استعمال سے بھی ہو جاتا ہے۔ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں، اذا رأيت الحفاة العراة ثم البكم الملوك الارض في 5 لا يعلمهن الا اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو ننگے پاؤں والوں، ننگے جسم والوں، بہروں اور گنگوں کو زمین کا بادشاہ دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو حدیث بیان کی اس میں ہے کہ وہ محلات میں بیٹھے ہوں گے تو وہ حکمرانوں اور عوام سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ جو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آیا، اس میں صرف حکمرانوں کی بات انہوں نے کی ہے کہ ننگے جسموں والے، بھوکے ننگے کلاش لوگ، ان پڑھ جاہل بادشاہ بن جائیں گے، ملکوں پر حکمران ہو جائیں گے، حکومت کریں گے۔ ہر جگہ یہی حال ہے،
یہ جو ہندوستان کا وزیر اعظم ہے جس نے ایک عالم کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے، یہ ننگے پیر ننگے سر ایک جو کرتا پہنا ہوا چائے بیچا کرتا تھا. یعنی یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں ہے، ساری دنیا میں یہ عالم ہے کہ کل تک ننگے پاؤں پھرنے والے آج کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث. پھر یہ آیہ کریمہ اخیر تک پڑھی کہ 5 علم ایسے ہیں جنہیں اللہ کریم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کہ قیامت کب ہوگی، بارش کہاں اور کتنی برسے گی، اسی طرح کون کس جگہ مرے گا، کل کیا ہوگا، پیدا ہونے والا بچہ کس ماں کے پیٹ میں کون ہے، اس کی قسمت کیا ہے، نصیبہ کتنا ہے، عمر کتنی ہے، شکل کتنی ہے، عقل کتنی ہے، شعور کتنا ہوگا، خوش نصیب ہوگا، بد نصیب ہوگا، دنیا میں نامور ہوگا، کمزور، کوئی نہیں جانتا، کسی کے علم میں نہیں ہے. تو یہ 5 انہیں مغیبات خمسہ کہتے ہیں. 5 غائب باتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ الفاظ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں. مقصد دونوں کا، مفہوم دونوں کا یہ ایک ہے. الفاظ میں تھوڑا فرق ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو ہے کہ میں وہاں موجود تھا، میرے سامنے حضور نے یہ ارشاد فرمایا. تو اسی بات کو جب دہرایا جائے تو مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، الفاظ کچھ بدل سکتے ہیں، مفہوم تو وہی ارشاد ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، لیکن الفاظ تھوڑے سے بدل گئے. اور یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا، آپ اسے ایک جگہ بیان کرتے ہیں تو واقعہ وہی ہوگا، الفاظ بدل جائیں گے. اسی واقعہ کو کسی دوسری جگہ بیان کریں تو واقعہ وہی ہوگا، آپ بیان وہی کریں گے، سچ ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ الفاظ تبدیل ہو جائیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ واقعہ ہوا، آپ نے سارا دیکھا اور براہ راست سنا. تو یہ چیزیں قابل توجہ بھی ہیں، قابل غور بھی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قام قیامت، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ موت بھی چھوٹی قیامت ہے، جو مرتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے. یعنی پھر اس کے لیے تو ایک چھوٹی قیامت تو آ ہی گئی، اور موت پر سوال و جواب بھی ہو جاتے ہیں، اندازہ کر لیا جاتا ہے. اس جگہ اسے برزخ جو ہے یہ ایک مہمان خانہ ہے، انتظار گاہ ہے، جسے آپ ویٹنگ روم کہتے ہیں. قیامت تک لوگ اس میں بیٹھے ہیں، لیکن ہر انتظار گاہ بھی اس درجے کا سلوک ہوتا ہے جس درجے کا مہمان ہو. مجرم ہو، چور ہو تو حوالات میں رکھا جاتا ہے، عام آدمی ہو تو دال روٹی پہ رکھا جاتا ہے، کوئی خاص آدمی ہو تو اچھے بستر، صوفے، اچھا کھانا دیا جاتا ہے. تو برزخ میں بھی جس کردار کا بندہ، اس طرح کا انتظام اس کی قبر میں کر دیا جاتا ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبر بھی یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. تو برزخ میں بھی وہ شروع ہو جاتا ہے. پھر سارے انتظار میں جب قیامت آئے گی تو سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. اللہ کریم وہاں آخری فیصلہ کریں گے. اس کے بعد حقیقی جنت اور دوزخ کا داخلہ ہوگا. خوش نصیب جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے،
اور ہمیشہ اللہ کی رحمت ان پر برستی رہے گی، اور کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی وسوسہ، کوئی خوف، کوئی کسی طرح کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اور بد نصیب دوزخ میں چلے جائیں گے، وہاں ہر مصیبت ہوگی، رہیں گے وہ بھی ہمیشہ، موت نہیں آئے گی، جینے کا بھی کوئی تصور نہیں ہوگا، کھانے کو آگ، پہننے کو آگ، اوڑھنے بچھونے کو آگ، اور تکلیفیں الگ، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، ہر طرح کی بے شمار قسم کے عذاب ہیں۔ اللہ معاف کرے اور اللہ کریم ان مصیبتوں سے بچائے۔ لیکن یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ذرا بیان فرما دیا، قرآن نے ایک ایک قصہ بیان فرما دیا، جنت دوزخ کی پوری منظر کشی کر دی، اس کے ساتھ کردار کا تعلق بتا دیا کہ کون سے عقیدے کا نتیجہ کیا ہوگا اور کون سے عمل کا نتیجہ کیا ہوگا۔ پھر اب انسان پر ہے کہ وہ اپنے لیے کیا منتخب کرتا ہے، وہ جنت چننا چاہتا ہے یا دوزخ۔ اگر جنت چاہتا ہے تو اسے قدم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی، اور اگر دوزخ چاہتا ہے تو پھر اپنی خواہش پہ چلے، اپنی مرضی پہ چلے، جو چاہتا ہے موج کرے، چوری کرے، ڈاکہ کرے، رشوت کھائے، لوٹ مار مچائے، بدکاری کرے، عیاشی کرے، جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے نتائج اس کو خود بھگتنے ہوں گے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ اور یہ یقینی ہے، قیامت پر یقین جو ہے یہ ایمان کی بنیادی دلیلوں میں سے ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَالسَّاعَةُ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، جس طرح قرآن کریم کے متعلق ارشاد ہے نا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ کتاب ایسی کہ اس میں ادنیٰ درجہ شک کا بھی نہیں ہے، کوئی گمان تک نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا کوئی ارشاد غلط ہو، پورا سچ ہے۔ اسی طرح قیامت کا واقعہ ہونا پورا سچ ہے، اس میں کبھی یہ نہ سوچو۔ پتہ ہے ہمارے یہاں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی کس کو خبر، کس نے دیکھا ہے؟ وہی اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی ہے، جنت کا ملاحظہ بھی فرمایا ہے، جہنم کو بھی فرمایا، اپنے وجود اقدس کے ساتھ، ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھا ہے، کشفاً بھی دیکھا ہے، وجود ظاہر کے ساتھ بھی حضور معراج پر جسم اثر کے ساتھ تشریف لے گئے، دیکھ کر بھی بتا رہے ہیں اور اللہ سے جان کر بھی بتا رہے ہیں۔ پھر اس سے بڑا کون ہوگا جو دیکھ کر آپ کو بتائے گا؟ کون اس سے زیادہ سچا کھرا، یا کون اس سے زیادہ گواہی دے سکے گا؟ میاں قیامت پر یقین بھی ضروریات ایمان میں سے، لا ریب فیہ۔ ہماری گمراہی کا سبب یہی ہے کہ آخرت کا یقین کمزور ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ لوگوں کو آخرت پر یقین نہیں رہا، اس لیے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، یقین ہوتا تو نہ کرتے۔ مدت ہو گئی، ہمیں پون صدی گزر گئی، اللہ سے ہم نے ایک وعدے پر دعائیں بھی کیں، لاکھوں جانیں بھی دیں، بڑی قیمت چکائی اس خطے زمین کی مسلمانوں نے، بڑی قیمت چکائی۔ بعد میں عالم عالوں کو شاید اندازہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس عہد کے لوگوں کو ہمیں تو خوب اندازہ ہے کہ لاکھوں، اتنے لوگ مارے گئے کہ انسانی لاشیں پڑے ہوتے تھے اور گرد درختوں پر بیٹھے ہوتے تھے، نہیں لپکتے تھے، ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے۔ کتے انسانی وجود مسلمانوں کی لاشیں نوچ نوچ کر تھک گئے تھے اور چھوڑ دیے تھے کھانے۔ جو لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوتی تھی وہ اتنی تھی۔ لاکھوں بیٹیاں مسلمانوں کی
ہندوؤں اور سکھوں نے چھین لی، اغوا کر لی اور وہاں ہندوستان میں رہ گئی۔ عزتیں لٹیں، گھر لٹے، جائیدادیں چھوڑیں، ہجرتیں کیں، جانیں دیں، ایسی ٹرینیں لاہور پہنچیں جن میں ایک ڈرائیور ہوتا تھا، باقی ساری ٹرین لاشوں سے بھری ہوئی ہوتی۔ ذرا سوچیں، تصور کریں ایک ریل گاڑی کا کہ جس کے چھت پہ بھی بندے تھے، جس کے فرش پہ بھی بندے تھے، جس کی سیٹیں بھی بھری ہوئی تھیں، جب لاہور پہنچی تو چھت پر بھی لاشیں تھیں اور ڈبے بھی کٹے پھٹے جسموں سے بھرے ہوئے تھے، اور ساری ٹریک پر خون بہاتی لاہور آ پہنچی۔ یہ ساری قیمت تھی جو اس خطے زمین کی چکائی گئی۔ اب وعدہ کیا اللہ سے، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے وہ قربانیاں قبول فرمائیں، وہ کوششیں قبول فرمائیں، وعدے پہ اعتبار کیا اور یہ خطہ زمین مسلمانوں کو دے دی۔ 75 سال ہو گئے، سارے کام ہو گئے، لیکن اسلام کی طرف نہیں آتے۔ جمہوریت جمہوریت جمہوریت، پتہ نہیں جمہوریت کیا ہے؟ ایک دھوکہ، ایک فراڈ، ایک جھوٹ، اسے جمہوریت کہتے ہیں۔ یہ جسے جمہوریت جمہوریت آپ کہتے ہیں، یہ اسلام سے آنے سے قبل دنیا کی تاریخ میں کہاں تھی؟ اسلام نے بندوں کو بولنے کی اجازت دی، اسلام نے بندوں سے رائے لینا حکمران پر ضروری ٹھہرایا۔ فیصلہ حکمران کا ہوگا لیکن رائے عوام کی بھی ہوگی، خواص کی بھی ہوگی۔ یہ سارے حقوق اسلام نے دیے۔ آپ نے تو اس میں، مغرب نے اس میں بدماشی کر کے جھوٹ ملا کے اسے تماشا بنا۔ یہ کیا جمہوریت ہے؟ یہ کون سی اکثریت کی رائے ہے کہ ایک حلقے میں 5 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، ایک جیت جاتا ہے، اس ایک کے ووٹ زیادہ ہیں، یا جو 4 ہار گئے ان کے ووٹ زیادہ ہیں؟ تو پھر اکثریت تو ہارنے والی ہے۔ جو 4 ہارے ہیں ان کے ووٹ جمع کریں تو اکثریت کس طرف ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں یہ اکثریت کی حکومت ہے؟ یہ تو اقلیت کی حکومت ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ دھوکہ ہے سراسر۔ پھر یہ کون سا انصاف ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس کا بھی 1 ووٹ اور بکریاں چرانے والے چرواہے کا بھی 1 ووٹ، اس کی رائے بھی برابر، اس کی رائے بھی۔ اسلام جمہوریت میں یہ نہیں کرتا۔ اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ خواص سے رائے لی جائے، جس رائے پہ خواص متفق ہو جائیں اسے عوام کے سامنے پیش کیا جائے، اگر عوام بھی متفق ہو جائیں تو وہ فیصلہ کیا جائے، اور یہ جمہوریت ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے کہ گدھوں کی طرح بندوں کو گن کر وہ ٹوٹل پورا کر لیا جائے۔ یہ کون سی؟ اور پھر گننے میں بھی فراڈ ہے۔ اکثریت ہارنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، جیتنے والے تو ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں۔ پھر کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے لیے سارے کوشش کرتے ہیں اسلام۔ پچھلے جمعہ ہمارے اجتماع پہ ایک بابا جی فرما رہے تھے دعا کرو، دعاؤں سے تو اسلام نہیں آئے گا۔ دعا کا بھی ایک انداز ہے۔ ایک بیمار ہے، اس کے لیے شرعی طریقہ یہ ہے کہ علاج کرے، دوائی کھائے اور دعا کرے اللہ مجھے صحت دے۔ دوائی نہیں کھاتا، پرہیز نہیں کرتا، دعا کرتا ہے، وہ دعا رد جائے گی، اللہ کریم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، چونکہ اس نے اللہ کے طریقے پر عمل نہیں کیا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے اس کی دعا کی؟ ایک بھوکا ہے، کام نہیں کرتا، آٹا نہیں لاتا، چولہا جلا کر روٹی نہیں پکا، آٹا بھی لے آیا، چولہا بھی جلا لیا، بیٹھا دعا کر رہا یا اللہ مجھے روٹی پکا دے، تو روٹی تو نہیں پکے۔ روٹی پکائے گا، بسم اللہ کر کے کھائے گا، پھر دعا کرے یا اللہ مجھے اس سے صحت بھی دے، میری ایمان کی سلامتی کا سبب بنا، توفیق عمل عطا کر، میں یہ نیکی کروں تو دعا بھی قبول ہوگی۔ دعا کبھی کہتے ہیں دعا کرو اسلام نافذ ہو،
اسلام کے نفاذ کا طریقہ محمد الرسول اللہ کا کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا آپ نے مکہ مکرمہ میں کوئی سیاسی جماعت بنائی، اقتدار میں شرکت کی؟ یہاں ہماری دینی سیاسی جماعتیں بھی اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہیں، تو ان 75 سالوں میں انہوں نے کیا حاصل کر لیا؟ ایک دو سیٹیں جیت لیتے ہیں، اس پہ سال گزار لیتے ہیں، اگلے الیکشن میں 2-4 پھر جیت لیتے ہیں، کیا حاصل ہوا اس کا؟ کیا تبدیلی آئی ملک میں؟ یہ سارا غیر شریع غیر مسنون طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے تو منتیں کی، مشرکوں نے تو منتیں کی، وفد بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ نظام میں بھی تبدیلی کر لیں جو آپ چاہتے ہیں، ایک بات کہ ہمارے بتوں کو غلط نہ کہیں، انہیں جھوٹا نہ کہیں، سچا بھی نہ کہیں، جھوٹا بھی نہ کہیں۔ آپ اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، ہم اپنے بت پوجتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا میں باطل کو باطل کیوں نہ کہوں؟ اللہ جب ان کے بارے قرآن نازل کرتا ہے تو میں لوگوں کو کیوں نہ بتاؤں؟ اگر باطل کو باطل نہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہے آپ نے حق کو قبول ہی نہیں کیا۔ حق کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ حق کو حق ماننے کے لیے باطل کو باطل قرار دیا جائے۔ تو نبی کریم نے تو کسی جماعت میں شرکت نہیں کی، کسی سیاسی تعامل کی یقین دہانی نہیں کرائی۔ فرمایا میں تو وہ کہوں گا جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نازل فرماتا ہے۔ ہاں جو کلمہ پڑھتا تھا اس پر سرتا پا اسلام نافذ ہو جاتا۔ بت پرست تھے، مشرک تھے، لباس مشرکانہ تھے، رواج مشرکانہ تھے، صورتیں مشرکانہ تھیں، تعلقات مشرکانہ۔ جب کلمہ پڑھتے تھے تو لباس سے لے کر خیالات تک، ظاہر سے لے کر نہاں خانہ دل تک اسلام میں ڈھل جاتا۔ جب ان کی اکثریت ہوئی مدینہ منورہ آئے تو آج خود ریاست اسلامی بن گئی۔ ہمیں اگر اسلام نافذ کرنا ہے اور ہم اس میں مخلص ہیں تو یہ جو کہتے ہیں دعا کرو، یہ اپنے آپ پر اپنے گھر پر اسلام نافذ کر چکے ہیں۔ ان کے معاملات اسلامی ہیں، یہ حلال کما رہے ہیں، یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج فرض ہے تو کر رہے ہیں، نماز پنجگانہ باقاعدگی سے سارے ادا کرتے ہیں، کھانا حلال کھا رہے ہیں۔ رواج ہندوؤں کے ہیں یا اسلام کے؟ ہمارے تو شادی بیاہ میں بھی ہندوؤں کے رواج ہے، سیرا باندھو، گانا باندھو، ڈھول بجاؤ، یہ کرو وہ کرو، سب ہندوؤں سے آئے ہیں۔ کوئی بار دنیا میں یہ سیرے گانے نہیں باندھے جاتے، برے صغیر میں ہم نے ہندوؤں سے یہ لے لیے۔ مرنے میں جنازے میں بھی غیر اسلامی اور غیر مسنون طریقہ اختیار کرتے ہیں، دعوتیں پکاتے ہیں۔ بابا کئی سال منجی پہ تڑپتا رہتا ہے، اسے 2 وقت کا کھانا کو نہیں دیتا، دوائی لا کے کو نہیں دیتا، کہتے ہیں مر مگرو لو یار، ایک تے بابا لے دے گیا پارو تھکے آنے آگے اس دی حال لائے گی۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب بابا مر جاتا ہے تو سارے گاؤں کی دعوت کرنے کی اور سارے بار والوں کی دعوت کرنے کی پھر کیا ضرورت؟ جو مر گیا وہ غریب تو بھوکا مر گیا، دوائی کو ترستا مر گیا، پھر دعوت کی کیا ضرورت؟ تو ہم تو میت بھی اس میں بھی رسمیں اور رسومات پوری کرتے ہیں، سنت کے مطابق اس سے بھی سلوک نہیں کرتے۔ تو جب دعا کرو اسلام، دعا سے اسلام نافذ ہوگا بھائی۔ ارے بھائی جتنے لوگوں اپنے آپ پر، اپنے خاندان پر، اپنے گھر پر تو نافذ کرو، تم تو سود کھانا چھوڑ دو۔ سود کھا کے آتے ہیں مسجد میں کہتے ہیں دعا کرو اسلام نافذ ہو جائے۔ تو اسلام نافذ کرنا ہے میرے بھائی تو اپنے آپ پر کرو، ایک ایک بندہ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ جب تم اکثریت ہوگے تو حکومت بھی تمہاری ہو جائے گی۔
اگر یہ 20-25 کروڑ مسلمان جو پاکستان میں کم از کم 25 کروڑ آبادی ہے جس میں 20 کروڑ تو مسلمان ہوں گے، 5 کروڑ اگر اقلیتیں ہوئی تو غیر مسلم اگر 5 کروڑ بھی ہو تو 20 کروڑ، تو 20 کروڑ بندہ اپنے آپ پر اسلام نافذ کر لے تو پھر حکمران انہی 20 کروڑ میں سے نہیں آئیں گے، اسمبلیاں انہی میں سے نہیں بنیں گی، اسلام نافذ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خود پر تو کوئی اسلام نافذ کرتا نہیں، دعا کرو ملک پر کیسے ہو جائے بھائی؟ جب آپ کا عمل اسلام کے مطابق نہیں ہے تو آپ کا ملک اسلام کے مطابق کیسے ڈھل جائے؟ افراد سے قومیں بنتی ہیں، افراد ہی سے قومیں بنتی ہیں، تو جب فرد درست نہیں ہے تو قوم کیسے درست ہوگی؟ ہماری تو قوم بنی ہوئی ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر، کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کا کوئی ہے، کوئی ہندوؤں کی رسمیں اپنا رہا ہے، کوئی انگریز جس کو 4 لقمے کھانے کے 2 وقت مل جاتے ہیں وہ انگریز بننے کی کوشش کرتا ہے، جس کو کھانا مل جاتا ہے وہ فوراً گورا صاحب بننے کی کوشش کرتا ہے، جو غریب ہے وہ ہندوؤں کے رسموں اپنا لیتا ہے۔ نہ غریب اسلام کو چاہتا ہے نہ امیر اسلام کو چاہتا ہے، تو اسلام نافذ کیسے ہوگا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین پڑھا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کم از کم ذاتی طور پر دین پر عمل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہمیں اس ملک میں اذانیں دینے کی آزادی ہے، نماز پڑھنے کی آزادی ہے، روزہ رکھنے کی آزادی ہے، ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے، کوئی روکتا نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کریم کا شکر ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ایک عام آدمی بھی بڑی سے بڑی حکومت پہ تنقید کر لیتا ہے، اپنی بات کہہ لیتا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ دوسرے ملکوں میں آپ اس آزادی سے اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے، یہاں اللہ کا شکر ہے۔ اس کے باوجود اسلام مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام جذبہ ایمان کا نام ہے، جذبہ ایمان دل کا فعل ہے۔ اب دل تو اللہ کے قبضے میں ہے یا بندہ آپ اس میں تبدیلی کر سکتا ہے؟ کسی حکومت، کسی حکمران، کسی جبر، کسی تلوار سے زبانی اقرار کرایا جا سکتا ہے، دل نہیں بدلتے۔ ایک بندے کو آپ گرد تلوار رکھ دیں کہیں ایسا کہو، وہ زبانی کہہ دے گا، دل تو نہیں مانے گا۔ دل تب مانے گا جب وہ خود دل کو منوانا چاہے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو زندہ کرو اللہ کی یاد سے، روشن کرو اللہ کے نام سے، کہ دل اسلام کو پسند کرے تو پھر آپ کا ظاہر بھی بدل جائے گا۔ جب دل چاہے گا تو پھر آپ لباس بھی سنت کے مطابق کر لیں گے، جب دل چاہے گا تو آپ کا کاروبار بھی حلال اور جائز ہو جائے گا، حرام پسند نہیں کریں گے۔ جب دل چاہے گا تو پھر سود سے دور ہو جائیں گے، چھوٹ جائے گا۔ جب دل چاہے گا تو رشوت سے، بے ایمانی سے، بدمعاشی سے دور ہو جائیں گے۔ جب دل چاہے گا تو اسلام آپ پر نافذ ہو جائے گا، اور افراد پر نافذ ہوگا تو پھر ملک پر بھی نافذ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔